فکی جو ہے فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی تھی. اس کے الفاظ اور اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید میری حمیت ان کو دہرانے کا جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی. وہ بنیا جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے کھا جانا چاہتا ہے. لیکن یہ تو ڈائریکٹ آپ کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں. برابری تو ہم کر نہیں سکتے. 10 گنا بڑا ملک ہے, 10 گنا بڑی آبادی ہے. ٹیکنالوجی وائز مطلب کہ دولت وائز بلینئرز وائز وہ ہم سے سب سے آگے ہیں. کشمیر کا ایشو تو اب ختم ہو چکا ہے, تو اس پہ بحث نہیں کرتے ہم. بھارت اور پاکستان کے بیچ سمبندھوں کو سامانیہ کرنے کے لیے پہلے سیما پر سیز فائر کا ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد اب بیپار کو چالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. پرنتو پاکستان کے میڈیا میں یہ آشنکا پرگٹ کی جا رہی ہے کہ بھارت کے پکش میں بیپار زیادہ جھکا ہوا ہے. بھارت کی ارتھ ویوستھا اتنی بڑی ہے کہ پاکستان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, برابری کے استر پر بھارت سے بیپار نہیں کر سکتا. پاکستان کے اسی آشنکا کو درشاتی ہوئی آج پاک میڈیا کی پرچرچا. آئیے آگے سنتے ہیں. اس وقت پاکستان کے مذاکرات بھارت کے ساتھ جاری ہیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت کی بحالی ہے. ان مذاکرات میں ہماری طرف سے جو خفیہ ایجنسیاں ہیں ان کے عسکری حکام مذاکرات کر رہے ہیں, جبکہ دوسری طرف سے اجیت ڈوول صاحب ہیں. ایک فکی جو ہے فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ایک رپورٹ جاری کی تھی. اس کے الفاظ اور اس کے جو کنٹینٹ ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ شاید میری حمیت ان کو دہرانے کا جو ہے وہ نہیں اجازت دیتی. لیکن ایک فکرہ کہ پاکستان کو اسٹریٹجیکلی آئسولیٹ کیا جائے اور پاکستان کو ایک را مٹیریل پرووائڈنگ کنٹری بنایا جائے جو ہماری انڈسٹریز کے لیے را مٹیریلز پرووائڈ کرے, یہ اس کے اندر ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہوئے تھے. اس وقت انڈیا نے جو ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی ہے پاکستان کو ڈسٹروائے کرنے کی. ایک طرف آپ کے اوپر ایف اے ٹی ایف کا پھندا ڈالا ہوا ہے. او بھائی, یہ جو آپ نے ایف اے ٹی ایف کا چکر چلایا ہوا ہے, پہلے تو یہ ختم کریں نا. کشمیر وغیرہ چلیں, وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں, وہ اور چیز ہے. لیکن یہ تو ڈائریکٹ آپ کی اکانومی کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں آپ کے کرکٹرز کو انہوں نے نکال دیا اپنے لیگ میں سے, آپ کے ایکٹرز کو نکال دیا بالی ووڈ سے, آپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز نہیں انہوں نے معاف کی یا ہٹائیں یا جو بھی تھا. مطلب کہنے کا ہے بھائی کس حد تک آپ ان کے ساتھ نارملائزیشن, کس بیسس پہ نارملائزیشن کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ چیز اپنے ذہن میں ڈالیں, یو آر اے نیوکلیئر پاور, ایک بڑی اسٹرینتھ ہے, اس اسٹرینتھ کو ریکگنائز کریں اور خودداری سے کام کریں. اور ملک اس طرح نہیں بنتے. انڈیا کے ساتھ آپ کا بڑا سیریس معاملہ ہے یہ کراس بارڈر ٹریڈ. ادھر سے جی وہ انڈیا کو تو چاہیے کہ یار ایک تو آپ نے جیسے خود کہہ دیا رضی صاحب کہ وہ تو آپ کو بنانا چاہتے ہیں ٹریڈر یا ایک را مٹیریل ایکسپورٹر, اور اس کے علاوہ دے وانٹ ایکسیس ٹو سینٹرل ایشین کنٹریز. ان کا یہ بہت بڑا ایک ہے نا گول کہ افغانستان, سینٹرل ایشیا, ادھر سے آپ کو اوپر سے پنسر موومنٹ انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. تو افغانستان میں جو انہوں نے گن پھیلایا ہے ہمارے خلاف, ایف اے ٹی ایف میں جو کیا ہوا ہے. تو سر یہ جو ہے یہ ہم تقریباً کوئی 70 سال سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آگے چلتے ہیں اور پھر ریورس لگ جاتا ہے. گوئنگ فارورڈ مجھے تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ تعلقات جو ہے یہ نارملائز ہونے جا رہے ہیں, اور نارملائز بھی وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہر ایک پہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ بھارت دشمن ہے اور کسی نے کچھ نہیں کرنا. اب وہ خود ہی تعلقات نارملائز کرنے جا رہے ہیں. ایسی صورت میں ٹریڈ بھی کھلے گی. سر ہم تو, آپ تو اس چیمبر کے صدر رہے ہیں جو توپ کے منہ پہ بیٹھا ہوا ہے. لاہور میں سب سے پہلے اس پروڈکٹ نے لینڈ کرنا ہے سر آگے جانے کے لیے. تو کیا ہے جی ہمارے پاس اسٹرینتھ؟ بہت کوششیں کی گئیں مگر اصولی طور پہ یہ جو فارن پالیسی ہے نا جی, جس کو آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیین میں کہا کہ خفیہ ادارے, اب وہ بھی اتنے خفیہ نہیں رہے ہیں. یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے تعلقات بہتر بنائے جائیں. تو اس لحاظ سے اگر ہم سیاست سے تھوڑا سا بالا تر بھی ہو جائیں, کہ ہو نہیں سکتے
کیونکہ ہم نے وہ کشمیر کا سودا اتنا بیچ دیا ہے پاکستان میں کہ اب وہ ایک بہت بڑا بیانیہ بن گیا ہوا ہے، اور اگر ہم اس کو اور اس پہ اگر ہم یو ٹرن لیتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہماری عوام اس کو اتنی جلدی ہضم کر سکے گی. اور پھر تو ہمارا سارا جو ایک ٹروتھ تھیوری نیشن بھی تھا اور کشمیر کے اوپر ہمارا کلیم تھا، وہ سارا مطلب کہ ڈگمگا جاتا ہے. تو ایک تو وہ سچویشن ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کریں گے. اور چونکہ ابھی انہوں نے وہ جو کشمیر پہ قبضہ بھی کیا اور وہ 35A کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں تحفظات ہیں اینڈ تھنگس لائک دیٹ. چلیے اس کو اگر ہم ایک طرف وقتی طور پہ رکھ بھی دیں، میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتا رہا ہوں کہ انڈینز آر ناٹ سنسیئر ود یو ایون ان ڈوئنگ ٹریڈ. وہ بنیا جو ہے وہ آپ کو ہر لحاظ سے کھا جانا چاہتا ہے، آپ سے فائدہ لینا چاہتا ہے، اور آپ کو وہ ٹریڈ کے معاملے میں بھی سمجھتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اتنے تیز نہیں ہیں اور وہ بہت زبردست تیز ہیں. اس طریقے کی برابری چاہیے کہ جو اقتصادی برابری ہو. سیاسی برابری تو ہم کر نہیں سکتے. 10 گنا بڑا ملک ہے، 10 گنا بڑی آبادی ہے، ٹیکنالوجی وائز مطلب کہ دولت وائز بلینئرز وائز وہ ہم سے سب سے آگے ہیں. ہاں برابری اگر آپ نے کرنی ہے تو ٹریڈ میں اس طریقے سے کریں کہ بیلنس آف ٹریڈ آپ کا برابر ہو، کہ جو آپ ان کو دے رہے ہیں اور جو ان سے لے رہے ہیں وہ اس کی برابری ہو. اور اگر وہ برابری آپ نہیں کر سکتے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ ہمارے پاس بیچنے کو ہے کیا، تو پہلے اپنا جو باسکٹ ہے وہ تو دیکھیں نا کہ اس میں کیا کچھ پڑا ہے کہ جو آپ انڈیا کو دے سکتے ہیں. اب جو اس وقت دور گزر رہا ہے، اب بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، اب بھی اپنی کاٹن نہ بنائی، اپنی گندم نہ اگائی، اپنی ٹیکنالوجی نہ امپروو کی، اپنی انوویشنز نہ کی، کریٹیوٹی نہ دکھائی، تو پہلے سے ہی ہم ویسے غلام تھے، اب ہم اقتصادی طور پہ غلام ہو جائیں گے. کشمیر کا ایشو تو اب ختم ہو چکا ہے، تو اس پہ بحث نہیں کرتے ہم. پاکستان کے بازاروں میں نہیں ملتے ہیں، وہ ملتے ہیں پر وہ دبئی کے راستے بھارت سے پاکستان پہنچتے ہیں. اس کارن وہ مہنگے داموں پر پاکستان کے بازار میں بیچے جاتے ہیں. بھارت اور پاکستان کے بیچ بیاپارک پرتبند لگنے کے پورو یعنی 2017-18 کے استھتی کا جائزہ لیں تو بھارت کا پاکستان میں نریات $1.92 بلین کا تھا، جبکہ اس کے وپریت آیات ماتر $488.56 ملین کا ہی تھا. پرتبند جب لگا تو بھارت کا نریات $816 ملین کا ہوا اور آیات $13.97 ملین کا ہوا. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پرتبند لگنے کے بعد آیات نریات میں کتنی کمی ہوئی ہے. آج کی چرچا میں اسی ڈر کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بیاپار اسنتولن ہے، یعنی بھارت کے پکش میں بیاپار زیادہ جھکا ہوا ہے. اس لیے اگر بیاپار چالو ہوا تو یہ بھارت کو زیادہ فائدہ پہنچائے گا. یہ بات کچھ حد تک صحیح ہے کیونکہ بھارت نریات زیادہ کرتا ہے اور آیات کم کرتا ہے، پر پاکستان کو یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ آخر پاکستان کے پاس وکلپ کیا ہے. یا تو پاکستان خود سکچم ہو جائے اور آوشک سامانوں کا نرمان اپنے دیش کے بھیتر ہی شروع کر دے، یا پھر کسی دوسرے دیش سے آیات شروع کر دے جہاں پر سامان بھارت سے سستے ملتے ہوں. اگر پاکستان اپنے یہاں نرمان شروع کرتا ہے تو اس میں بھی لگ بھگ 10 سال کا سمے لگے گا اگر ساری استھتیاں سامان ہوئی تو. لیکن ان 10 سال کی اودھی میں بھی تو اس کو آیات کرنا پڑے گا. دوسرا، اگر دوسرے دیش سے آیات کرتا ہے تو پھر وہ سامان جو بھارت سے آیات کرتا ہے وہ بھارت کی تلنا میں سستے ہونے چاہیے. لیکن یہ دونوں وکلپ ابھی پاکستان کے پاس اپلبدھ نہیں ہے، اس میں سمے لگے گا. اسی پشٹھ بھومی میں بھارت کے بیاپار کو چالو کرنے کی بات پاکستانی میڈیا میں ہو رہی ہے. وشواس ہے پاکستان کے راجنیتا آپسی جھگڑوں کو بھول کر آرتھک پرگتی پر دھیان دیں گے، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جب راجنیتا بھارت سے سبندھ اچھا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستانی سینا اس میں اڑچن پیدا کرتی ہے. لیکن اب کی بار سبندھوں کو سامانیہ کرنے کے لیے پاکستانی سینا نے ہی پہل کی ہے، اس لیے اب وہ بھی اڑچن دور ہو گیا ہے. اب سب سے زیادہ یہی ہے کہ پاکستان اپنے آرتھک پرگتی پر دھیان دے، وکاس کے مارگ پر چلے، اور یہی بھارت اور پاکستان دونوں کے لیے ہت میں ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.